ان حالات میں رحمت للعالمین کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں تو جب رسول اللہ نے اپنے مبارک نام خود ارشاد فرمائے، عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ محبوب ماہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ وہ محبوب جو کفر کو مٹانے کے لیے آئے، نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہونی چاہیے ان حالات میں کہ جنگوں والے نبی کی شان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ تم کیا یہ فرانس کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ نہیں جو تم نے کیا ہم معاف کر دیں گے؟ تم کون ہوتے ہو معاف کرنے والے؟ آج نہیں تو کل اس خنزیر کا سر اترنا ہی ہوتا ہے۔ خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے۔ خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ ہاں، یہ امام تقی الدین سبکی نے کتاب لکھی ہے سیف المسلول علی من سب الرسول۔ آپ نے شروع کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے، وہ ایک مولانا ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جمعے پر یہ عبارت پڑھنی ہے، تو میں نے کہا میں پڑھ دوں گا۔ کہنے لگا یہ بڑا ضروری ہے، میں نے کہا میں پڑھ دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فتویٰ آیا کہ ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی، پھر اس کے جواب میں آپ نے 700 صفحے کی کتاب عربی میں لکھی۔ امام کہتے ہیں میرے پاس ایک فتویٰ آیا کہ ایک عیسائی نے حضور کے بارے میں بات کی، تو میں نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں اس دور کے مولوی سرکاری جو رحمت للعالمین کانفرنسوں میں منعقد بھی کرتے ہیں، پھر سرکاری درباری وزیروں میں بیٹھتے بھی ہیں، کہتے ہیں اس دور کے تو آپ نے فرمایا وہ اندھے ہیں مولوی سارے۔ فرمایا میں نے تو وہی فتویٰ دیا کعب بن اشرف کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا۔ فرمایا میں نے تو وہی بات کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، تو فقام محمد بن مسلمہ انا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کے لیے کون جائے گا؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور میں۔ پھر عرض کیا تحب ان اقتلہ، حضور آپ چاہتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، فرمایا میں یہی چاہتا ہوں۔ محبوب اگر یہ کانفرنس کرنی ہے تو عنوان میں بتاتا ہوں، محبوب رحمت للعالمین کی گستاخ رسول کے بارے میں چاہت، حضور کی تمنا۔ ہاں میں تمہیں عنوان بتاتا ہوں نا کہ وہ رحمت للعالمین بھی ہے اور ان کی چاہت کیا ہے، گستاخ رسول کے بارے میں حضور خود کیا چاہتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے تحب ان اقتلہ، حضور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ فرمایا نعم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضور کی چاہت کی بات کرو نا، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، حضور کی چاہت کی بات کرو۔ جو نہیں پتا تو پھر دین پڑھو، ہاں جی اپنے دین فروشیاں بند کرو۔ ہاں جی دین فروشیاں کر کے تم کیا سمجھتے ہو پہلا بھی دفع ہو گیا، تم نے بھی دفع ہو جانا ہے۔ ہاں سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، اور خاک ہو جائیں ادب جل کر، مگر ہم تو رضا، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ہاں جی جے سج گئیاں گلیاں بازار اے ذکر ہے نا، تو گستاخ رسول کو قتل کرنے والی حدیث بھی ذکر رسول ہے، وہ بھی بیان کرو۔ ہاں جی محمد بن مسلمہ کو حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ سے مشورہ کر لینا آپ نے اس مسئلے میں۔ پورے مدینے میں حضور نے بات نام کس کا لیا؟ فرمایا سعد بن معاذ کے بارے میں ان سے مشورہ کرنا ہے کہ یہ یہودی بڑے چلاک ہوتے ہیں اور ان کے معاملات رہے ہیں، ان کے ساتھ اس یہودی کو قتل کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو سعد بن معاذ بتائیں گے۔ ان کی سازشوں سے وہ پوری طرح آگاہ ہے۔ آپ نے پھر سعد بن معاذ سے مشورہ کیا، پھر 5 صحابہ تیار ہو گئے،
حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا میں کعب بن اشرف کو اس لیے قتل کروا رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ تکلیف کیا دیتا تھا؟ یہ کتاب المغازی میرے پاس پڑھی ہے، اب وہ بھی سنیں کہ وہ تکلیف کیا دیتا تھا۔ آج تم صرف یہ کہہ کر کہ ہم فلاں کو خط لکھ رہے ہیں اور پھر حکومتی جماعت جو ہے وہ جلوس نکال رہی ہے۔ کعب بن اشرف کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کہ ان ابن الاشرف کان شاعرا وکان یحج النبی واصحابہ ویحرض علیہم کفار قریش فی شعرہ، یہ ملعون شاعر تھا اور شعر کے ذریعے رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا تھا اور صحابہ کے خلاف بھی باتیں کرتا تھا اور مشرکین مکہ کو اپنے شعروں کے ذریعے ابھارتا تھا کہ رسول اللہ کے شہر مدینہ پاک پر حملہ کر دو، صحابہ کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ اس کے جرائم تھے۔ اور حسان بن ثابت نے جو جواب دیا نا، پھر حضور نے فرمایا کہ ان جبریل ماہ کا، فرمایا حسان جبریل تیرے ساتھ ہے، حسان جبریل تیرے ساتھ ہے۔ بلکہ میں نے پڑھا کہ دیوان حسان کے اندر 70 شعر وہ ہیں جس کے اندر حضرت حسان کی جبریل نے مدد کی کہ یہ بات کہے۔ دیوان حسان کے اندر 70 شعر جبریل کے ہیں، فرمایا حضور کی شان میں یہ بات کرے۔ حضور کے دشمن کا ایسے منہ توڑے، نہیں ایسے منہ توڑے، نہیں ایسے منہ توڑے۔ جبریل روح القدس، ہاں جی، وہ بھی حضور کی مدح کے اندر حضرت حسان کی پشت پر کھڑے رہتے اور کہتے نہیں یہ شعر آپ کہے۔ 70 شعر جبریل کے بھی ہیں حضور کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ جرائم ہیں۔ بتائیں جی فرانسیسی خنزیر نے کیا بات کی ہے؟ اپنے کم از کم جو دکاندار ہو نا، اپنی دکانوں کے باہر اس خنزیر کی تصویریں لگاؤ، جو بھی آئے اس کے منہ پہ پاؤں رکھ کے آپ کی دکان میں آئے۔ ہاں جی، یہ جرم ہے جی اس کا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ رسول کو کیا دیتا ہے؟ تو جو رسول اللہ کے بارے میں شعر کہے وہ اذیت دیتا ہے، تو جو حضور کے خاکے بنائے اور پھر خاکے دنیا کو دکھائے، اس کی کوئی اذیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے حضور کو کتنا دکھ دیا؟ اور حضور نے یہ خود فرمایا وہ فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا وہ اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے اور اس کے رسول کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تو اذیت سے پاک ہے، اللہ تو اذیت سے پاک ہے، نہ اس کو کوئی اذیت دے سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دینا یا اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ تو نہیں پڑھا دین تو پڑھو۔ پھر جب 5 صحابہ تیار ہو کر آئے نا، حضور ہم تیار ہیں اس کو مارنے کے لیے، پھر رسول اللہ ان کے ساتھ چلے، رسول اللہ ان کو ساتھ چلے۔ یہ ساری پورا واقعہ بیان کرتے کرتے کہتے پھر ایسے ہوا، پھر ایسے، حضور نے ان کے ساتھ یہ بات کی، پھر یہ بات کی۔ اور جب رسول اللہ پہنچے نا حتیٰ اتی البقیہ، یہاں تک کہ حضور جنت البقیع کے پاس آ گئے، ان کے ساتھ چلتے چلتے 5 صحابہ کے ساتھ۔ تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہاں جی، جڑا جدے کروڑویں حصے بھی گل گزر جائے نا کہ مولی خادم ڈاڈیاں گلاں کر رہا ہوتا، اسلام تے ایمان نال کوئی تعلق نہیں، کروڑواں حصہ بھی۔ ہاں یہ تو نا حمایت ان کی کرنا اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑی سختی کی بات ہے۔ رسول اللہ خود قتل کرنے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور رسول اللہ خود ہدایات دے رہے ہیں، وہ تو ایک قدم بھی اس کی قیمت کوئی نہیں۔ حضور وہاں سے مسجد نبی شریف سے چلے، فرمایا ایسے چلتے چلتے، یہ امام نے لکھا حتیٰ اتی البقیہ، یہاں تک کہ حضور بقیع کے پاس آ گئے۔ ثم وجہہم، پھر رسول اللہ نے فرمایا جاؤ، فرمایا جاؤ میرے دشمن کی طرف اور اس کا سر کاٹنے کے لیے جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے آگے دعا کیا دی، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ، فرمایا اللہ کی برکت اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وہ خالق ہو کر برکت بھی ان پر ڈال رہا ہے اور حضور دعا بھی دے رہے ہیں۔ محمد بن مسلمہ فرمایا سی نا جدو کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے، ویسے تو انہوں ہتھیار دین گئے سن، وہ دے کول کڑک لینی سی، انہوں طریقے نال دی گردن لانی سی، جدو کیا نا تھلے آ، تو اس طرح نہیں فرمایا تھلے آئے، اے تو پھر کوئی قلعہ بھی ٹوٹ جانا سی نا۔ محمد بن مسلمہ جو کہندے تھلے آئے، تو پھر تو صحابی دی آواز بھی جناب
دے اندر بھی ایک تن تن آتے پھر گستاخ رسول دے خلاف آپ نے فرمایا جناب تھلے تشریف لے آؤ ساڑھے ہتھیار جمع کرو تے کنک دیو او دی زنانی بڑی دانا سی تعلقت بھی امراتہ دی زنانی کہنے لگی مکانک بھی انہیں کیا ایتھی وہ تھلے نہ جاویں انہیں نپ لیا او دا جناب بازو نپ لیا انہیں کیا کعب بن اشرف یہودی گستاخ رسول نے کہا تھلے نہیں جانا انہیں کیا کیوں انہیں کہا انی اسمع صوتن یقطر منہ الدم اے جڑی تھلو آواز آئی نا او دے آواز جو تا خون ٹپک رہا صحابی دے مطلب ہے گل ہی او دے نا جلال والی نہیں کی تھی جی ہم مولانا صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں مطلب تھوڑی سی آستہ میں کہا جلے آئے تھے آستہ بھی آواز نکلے تھے خون نکلتا ہے جنہ دا منن والا میں ہاں اے لفظ کدھر بھی نہیں ہیں تھلے آئے آپ نے تو اس نے پورے اعتماد لے کے تو انہوں ہتھیار جمع کران گئے سن آپ نے فرمایا ہتھیار لے لو تو کنک دے دو آپ نے اسے انداز نال وہ کہنے لگا نہیں وہ تو میرے دوست ہیں انہیں کہا نہیں انی لا را حمرت الدم ہاں دوسری باری کہنے لگی تو پہلے تینوں خون کیا نا میں جڑا تا سرخ خون ویکھ رہی ہوں اس آواز وچ دسو جے صحابہ دی آوازاں میں سرخ خون سی تے صحابہ دے چہرے وچ کی ہونا ہے صحابہ دی تلواراں وچ کی ہونا ہے صحابہ دے جلال وچ کی ہونا ہے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا اے میں انہاں دیاں گلاں کرنا جنہاں دی آواز وچ مولانا سرخ خون ہوے تے اودی زنانی اتے قلے چ آواز سن کے اے لفظ کہہ دے تو یہ تو سرخ خون ہے اے خون ٹپک دی آواز ہے اے تو صرف اجے گستاخ رسول نو اپنے پیار نال اجے بلایا تلوار دے بعد چائی نہ فرمایا جدو تسی نپ لینا ہے نا اینو فرمایا نپاں گا میں یہ وال سونگاں گا یہ خوشبوواں بڑیاں لاندا جدو تھلے آیا تو فرمایا بڑی خوشبو لائی ہوئی ہے بھائی انہیں کہا ہاں جی میں بادشاہ میں فلانا تو آپ دل کہنے ہونے میں تم دسنا ذرا 2 منٹ دوبارہ فرمایا میں پھر سونگ لواں انہیں کہا ہاں سونگو جی جب دوبارہ آپ نے ہاتھ پایا تو این جگہ تو نپیا نا صحابہ نے فرمان لگے دونا کم ہمارا لالا ہی دی گردن اتر گئی پھر محمد بن مسلمہ دے ہاتھ این جی دا سر رہا تو جدوں آئے نا جنت البقیع کو جتے حضور نے روانہ کی تسی فکبرو نعرہ تکبیر لایا تو فکبر رسول اللہ پھر رسول اللہ بھی نعرہ تکبیر لایا پھر صحابہ نے واہ دوڑے پھر رسول اللہ مسجد نبی شریف دے سین تو چل کے دروازے تے آ گئے باب البقیع تے آ گئے پھر حضور نے نعرہ جب دیکھا نا تو فرمایا افلح الوجود آج گستاخ رسول کو قتل کرنے والوں کی تم مذمت کرتے ہو ریاست مدینہ میں تو جو قتل کر کے آتے تھے رسول اللہ فرماتے تھے افلح الوجود فرماتے کامیاب جنے آ رہے یہ کامیاب چہرے آ رہے صحابی نے کی کیا گو وجہ کا یا رسول اللہ حضور ساڑھے چہرے دی کی حیثیت چہرہ انور تو آپ کا ہی ہے فرما براسہ بین یدہ این چکیا نا محمد بن مسلمہ سر تے لٹکے ہویا تے خون دا بہ رہا تے جدو رسول اللہ دے سامنے آئے تے ورما براسہ بین یدہ این چک کے زمین تے این ماریا رما یرمی مانا پھینکنا ہے نا ہاں رکھنا تے نہیں نا ہاں جو کنکریاں رمی پھینکنے کو کہتے ہیں نا اینج کر کے سٹیا حضور اے بک بک کردہ سی حضور کی چاہت کیا ہے سنو حضور کی چاہت کیا ہے حضور کی چاہت کیا ہے وہ سنو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کی زیادتی کی تھی تسی اے نہیں سی کٹ کے نہیں سی لینا بس قتل ہی مقصد سی جب رسول اللہ نے اس کا کٹا ہوا منحوس کا سر دیکھا گستاخ کا تو الحمدللہ علی قتلہ حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے آج میرا تیرا دشمن ماریا گیا یہ حضور کی چاہت ہے بس آپ حضور کی عزت آبرو کے لیے کسی بھی کال کا انتظار کریں